بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکاری بعض اوقات خود بھی شکار ہو جایا کرتا ہے، اور مریم نواز صاحبہ جس کا نام لے لے کر ڈراتی تھیں کہ تم جانتے نہیں رانا ثناء اللہ کو، رانا ثناء اللہ ان کے لیے کافی ہے، وہ یہ کر دے گا، دیکھنا وہ کرتا کیا ہے ان کے ساتھ، اس طرح کی باتیں کر کر کے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، اور جس طرح کی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے اور جو کچھ کیا گیا، جس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ 4414 خود بطور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے مانا کہ 4414 ریڈ کی گئی، یعنی گھروں میں چھاپے مارے گئے۔ کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اسی وجہ سے یہاں تک ہوا کہ جناب یہ تو امت شاہ بنا ہوا ہے، فاروق حبیب صاحب نے کہا۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب خود مشکل میں آ گئے ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں لیکن کئی مقدموں میں اب وہ بھی مطلوب ہو گئے ہیں، کئی مقدمے ان کے خلاف بھی درج ہو گئے ہیں۔ ایک طرف رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ جی میں دیکھتا ہوں کہ اب عمران خان اسلام آباد کیسے آتا ہے، اب آ کر دکھائے اسلام آباد عمران خان، پشاور سے نکلے تو صحیح، ذرا اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کی گرفتاری کریں گے۔ اعلان کر دیا گرفتار کرنے کا عمران خان کو، اور کہ جی اسی کی سیکورٹی اس کو گرفتار کرے گی۔ بہت سی اس طرح کی باتیں، بہت سی اس طرح کی سٹیٹمنٹس، اور ہم چھوڑیں گے نہیں، دیکھ لیں گے، مجھے جانتے نہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ان کا ماضی بھی ہے، سانیہ ماڈل ٹاؤن ہے، اس میں ان کا نام آیا، آج تک الزام ہے، وہ کیس اس طرح سے نہیں چل سکا۔ اب اس میں بھی یہ ہوا کہ لانگ مارچ میں بھی 2 لوگ جان سے گئے، جو عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی طرف سے جو لانگ مارچ کیا، تو ایک خوف کی علامت تو رانا ثناء اللہ صاحب کو بنایا ہوا ہے نون لیگ نے کہ جی وزیر داخلہ ہے، یہ کچھ بھی کر گزرتا ہے اور اس کو کوئی کیسز کی پرواہ نہیں، جتنے مرضی کیس بنوا دو۔ لیکن ایک طرف تو اب ہوا یہ ہے کہ 25 جون کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے منشیات کیس میں عدالت نے طلب کر لیا ہے وزیر داخلہ کو۔ اچھا وکلاء یہ کہتے ہیں جی ان کو مسلسل یعنی مکمل طور پر حاضری سے استثناء دے دیا جائے، کیونکہ وزیر داخلہ ان کو آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بس آپ نے کیس چلانا ویسے چلا گئے۔ 25 جون کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ کو بلایا گیا۔ اب سوچیے ایک شخص وزیر داخلہ بھی ہو اور اس کے اوپر منشیات کا کیس ہو اور وہ اس دن فرد جرم کے لیے پیش ہو رہا ہے۔ اب یہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز کے خلاف بھی ہو رہا ہے، ان کے خلاف آپ نے دیکھا کہ اس میں ایف آئی اے نے پہلی دفعہ ہوا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کسی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے خلاف آئی ہو کہ جی ہمیں گرفتاری چاہیے، گرفتاری مطلوب ہے۔ اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، جن کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی ان کو بھی گرفتار کریں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کریں گے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو گرفتار کریں گے، وہاں بھی ویسے رجیم چینج کی کوشش ہو رہی ہے، وہاں بھی نو کانفیڈنس کی کوشش ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں۔ اچھا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو گرفتار کریں گے کیونکہ اپنی سیکورٹی کیوں لے کر آئے۔ اچھا اب ان چیزوں کو ایک طرف بتایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دوسری طرف کیا ہوا، محمود خان صاحب نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ جناب ہم بھی مقدمہ درج کروائیں گے۔ اب یہ بات بھی ہو گئی، وہاں بھی درخواست چلی گئی شہباز شریف کے خلاف اور رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کے خلاف جناب کہ انہوں نے ہمارے کارکن کو قتل کروایا ہے، یعنی وہ جو انہوں نے کنٹینرز لگائے وہ بیچارہ ان کو ہٹانے کی کوشش میں پل سے گر گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کا مقدمہ وہ رانا ثناء اللہ کے خلاف درج کروا رہے ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب پولیس تو انڈر آتی ہے رانا ثناء اللہ کے، لیکن ہوا یہ کہ پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی تھی۔ پھر وکلاء چلے گئے عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ جناب پولیس تو ہمارا مقدمہ نہیں درج کر رہی۔ جس طرح سب نے دیکھا، مناظر دیکھے کس طرح سے وکلاء پر تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، ان کی گاڑیوں کو توڑ دیا گیا، سب کچھ۔ تو عدالت کی طرف سے پھر حکم یہ آیا کہ جناب اب یہ مقدمہ درج کیا جائے رانا ثناء اللہ کے خلاف۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کی بدنامی بڑھ رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایک مقدمات کا انبار بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہے ریپوٹیشن، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر ریپوٹیشن کی پرواہ نہیں ہے تو یہ بھی ہے کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت کیا ہمیشہ نون لیگ کی ہوگی؟ آنے والی حکومت کیا ہمیشہ یہ جس طرح قائرہ صاحب کا خیال ہے کہ یہ آئندہ 10 سال زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے اکٹھے چلنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے؟ کوئی اور حکومت آ گئی یعنی تحریک انصاف کی تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ اگر دیکھ لیں سرویز کو، دیکھ لیں جتنے سرویز آپ کروا لیں، آپ خود نکلیں باہر، نکلیں آپ اپنے موبائل کو لے کر لوگوں سے ذرا کمنٹس پوچھ لیں، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ لیں، آپ کو کتنے لوگ ملتے ہیں جو کہیں گے جناب یہ ساری جماعتیں جو مل چکی ہیں
یہ 16 جماعتیں کمال ہے جناب. پاکستان کی تاریخ میں اتنا زبردست اتحاد نہیں دیکھا گیا. یعنی لائق ترین لوگ ہیں جناب یہ 4 وزرائے اعظم ہیں جن کے پاس, ان کے پاس 4 وزرائے خزانہ ہیں, 100 بندہ ہے جو کابینہ میں رہ چکا ہے. تو اتنا ان کو تجربہ ہے اور یہ بڑا انہوں نے کمال کر دیا. سڑکوں پر جائیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں, اندازہ لگائیں آپ. تو اگر جو سرویز بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے, ان کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ابھی سے, ابھی تو جو مہنگائی انہوں نے کی ہے اس کا امپیکٹ آنا ہے آگے, تو کیا ہوگا؟ تو عمران خان صاحب کی اگر حکومت آ جاتی ہے, ظاہر ہے یہ بہت زیادہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ آ گئے تو اب آپ کا کیا خیال ہے کیا کریں گے؟ اب تو ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرح سے یہ انہوں نے ظلم کیا, اور وہ کہتے ہیں جناب ہم تو اس کا حساب لیں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے پھر مستقبل کو اتنا اچھا نہیں ہوگا. جب تک تو حکومت میں ہیں, وزیر داخلہ ہیں, تو اور بات ہے. اب انہوں نے کوشش بہت کی عمران خان کے خلاف کیس بنانے کی, آؤ اسلام آباد, جناب عمران خان اسلام آباد بھی آ گیا, درجنوں کیسز بنا دیے. کرپشن کا کوئی نہیں بنا سکے, کوئی کرپشن کا کیس نہیں, بس یہ جی لانگ مارچ لے کر آئے, اس وجہ سے مقدمات درج کروا دیے. ویٹرنز آف پاکستان, پاکستان کی فوج کے سابق افسران, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں. وہ یہ بھی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے جی, پریس کلب میں ان کو کرنے نہیں دی گئی, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے تو ان کو سب کچھ پرووائڈ کیا, ایسی بات نہیں ہے, وہ خود باہر کرنا چاہتے تھے. بہرحال وہاں پر بدمزگی بھی ہو گئی ان کی پریس کانفرنس کے بعد سوال و جواب کے دوران. تو وہاں پر آپ دیکھیں وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب رانا ثناء اللہ کو, وزیر داخلہ کو فوری ہٹایا جائے. اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد بار, ہائی کورٹ بار, ان کی طرف سے مطالبہ سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اشیاء ختم کی جائیں, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو اب وکلاء برادری ہو, آپ تاجر تنظیموں کو دیکھ لیں, دیگر لوگوں کو دیکھ لیں, سب اس حکومت کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ویٹرنز آف پاکستان نے جس طرح مطالبہ کیا, وہ تو اب وہاں تو یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جی ملاقات کی تھی ویٹرنز آف پاکستانی تقریباً 50,000 لوگ سابق فوجی افسران اس میں شامل ہیں اس تنظیم میں. تو کہ جی ہم سے تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب بات کی تو انہوں نے کہا تھا جی 90 دن تک الیکشنز ہو جائیں گے, تو یہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کرے, وہ تو یہاں تک بات کر رہے تھے. تو ان کے ہاں بھی سابق فوجی افسران, اب ظاہر ہے کہ ان کے انڈر پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو ان کے جونیئر ہیں, ان سے ٹریننگ لیتے رہے, جو آج بھی فوج میں ہوں گے. تو اب ایک اوور آل ریزنٹمنٹ نظر آ رہی ہے اداروں میں بھی موجودہ سیٹ اپ کے خلاف. اچھا, اب سیشن کا آپ دیکھ لیں, خیبر پختون کا آپ دیکھ لیں, یعنی ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف یا صحافیوں کے خلاف یا تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف مطلب مختلف شہروں میں مقدمے درج کیے جا رہے ہیں, لیکن مختلف جگہوں پر رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی مقدمے درج ہو رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں کیونکہ ایک دفعہ ایف آئی آر ہو جائے تو وہ ایف آئی آر رہتی ہے, مطلب دبائی جا سکتی ہے, کچھ ادھر ادھر ہو سکتا ہے, لیکن جب حکومت جائے گی تو دوبارہ بھی وہ کھل سکتی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ابھی جھٹکے لگ رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں جب حکومت نہ رہی تو یہ جھٹکے بہت زوردار ہو جائیں گے, اور ان سے نکلنا رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی تو وہ ابھی تک یہ جو منشیات کا کیس ہے اسی سے نہیں نکل پائے, تو ان کیسوں سے کیسے نکلیں گے؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.